ویلکم بیک۔ 3 نومبر 2007 کے جنرل مشرف کے غیر آئینی فرمان کی بات ہو رہی ہے جب 60 سے زائد ججوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ پھر ایک کامیاب وکلا تحریک چلی جس کو دنیا نے دیکھا اور آج بھی اس وکلا تحریک کو یاد کیا جاتا ہے۔ 4 سال گزرنے کو ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس خلیل الرحمان رمدے جو اس وقت سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں اور 4 سال پرانے واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ رمدے صاحب، مشرف صاحب سے متعلق ایک آئینی درخواست کی سماعت ہو رہی تھی کہ آیا وہ یونیفارم میں الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک بڑا عجیب سا سوال تھا ایک آئینی سیٹ اپ کے اندر۔ ایک جرنیل پہلے تو جس نے قبضہ کیا، جس کو آپ لوگوں نے ہی ویلیڈیٹ کیا، اب وہ جرنیل دوبارہ یونیفارم میں ہی ایک دوسرا الیکشن بھی صدارتی لڑنا چاہ رہا تھا۔ آپ لوگوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، ایک عبوری حکم دیا تھا کہ جس کے تحت الیکشنز کرنے کی اجازت دے دی تھی، صدارتی الیکشنز کی، صرف نتائج روکنے کو کہا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی جو ججوں نے کی؟ نہیں، وہ غلطی اس لیے نہیں تھی کہ ایک الیکشن پروسیس اس وقت شروع ہو چکا تھا۔ 6 اکتوبر کو پولنگ ہونی تھی۔ یہ درخواست ہم نے سننی شروع کی، یا جس وقت میں بینچ پہ میں شامل ہوا وہ 2 اکتوبر یا 3 اکتوبر تھا جب میں بینچ میں شامل ہوا۔ اس وقت یہ درخواست سٹے کی آئی کہ جی اس کو الیکشن کو سٹے کر دیا جائے۔ اب دیکھیے اس میں اس الیکٹرل پروسیس میں اس میں جو الیکٹرل کالج تھا اس میں پارلیمنٹ تھی اور 4 صوبوں کی اسمبلیاں تھیں، اور اس وقت پھر یہ بھی بہت زور شور سے کہا جا رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ جی یہ خیال تھا کہ ایم ایم اے والے کہہ رہے تھے ہم صوبائی اسمبلی اس کی ڈیزالو کر دیں گے سرحد کی۔ یہ بھی کچھ اس قسم کے اس باتیں سامنے آئی۔ ججز کے سامنے یہ اس طرح کے واقعات بھی تھے، سب موجود تھے، اور یہ بھی اس میں تھا کہ اگر فرض کر لیجئے کل وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں روک سکتے تھے کہ مت کوئی اسمبلی ڈیزالو کرے، ان کا اپنا حق ہے وزیر اعلیٰ کا یا کیا ہو جاتا ہے؟ الیکٹرل کالج آپ کا ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس وقت مشکل ہو جاتی کہ پھر ہم اگر الیکشن کروانا چاہتے جب تو پھر ہم وہ اسمبلی کہاں سے لاتے؟ پھر اسمبلی دوبارہ یونیفارم میں الیکشن لڑنے کی عارضی اجازت بھی دینا، عارضی کیا اجازت یہ ماورائے آئین قدم نہیں تھا سپریم کورٹ کا ججوں کا؟ قطعاً ماورائے آئین نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہو رہا تھا وہ آئین کے تحت ہو رہا تھا، الیکشن وہ آئین سے ماورا نہیں تھا۔ سوال صرف یہ تھا کہ ایک شخص جو اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے انتخاب میں، ایک شخص نہیں، جرنیل بھی شخص ہی ہوتا ہے اور اچھا بھلا شخص ہوتا ہے، تو ایک شخص جو اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے کیا وہ آئینی طور پہ is he qualified to contest that election? That was the only issue. The holding of election was not unconstitutional, that was not an issue. تو اس لیے الیکشن کو اب 6 اکتوبر کو الیکشن تھا، 5 اکتوبر ایک روز رہ گیا تھا، اس وقت پھر ہم نے یہ یونینیمس تھا ڈیسیشن تمام جج صاحبان کہ ٹھیک ہے پولنگ کہ جنرل صاحب کو الیکشن لڑنے دیں، پولنگ ہو جائے۔ پولنگ میں جنرل صاحب ہی تھے نا؟ ہاں جنرل جو بھی تھا۔ مطلب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک طرف قانون اور آئین کی بات کرتی ہے، دوسری طرف عارضی طور پہ ایک جرنیل کو الیکشن لڑنے کی یہ بات یہ بات عدالتوں کے احکامات اگر آپ دیکھیں گے مختلف معاملات ہیں، یہ تو انہونی بات نہیں ہوتی، بہت سارے الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس پہ تمام دنیا میں اگر آپ دیکھیں یہ کنسنسس ہے تقریباً سب جورسڈکشنز کا عدالتوں کا کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو نہ روکا جائے، لیکن اس کی اگر الیکشن پولنگ ہو گئی ہے اور پولنگ کا کوئی نتیجوں کا اعلان ہم نے کہا تھا نہیں ہوگا۔ جنرل مشرف کو ایک جواز ملا یہ کہنے کا کہ الیکشن ہو چکا ہے اور میں منتخب ہو چکا ہوں، جس کے بعد یہ جب تک الیکشن کمیشن اس الیکشن کا رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا اور اس الیکشن کے رزلٹ کو نوٹیفائی نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ الیکشن نہیں ہوتا۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ دیکھیے بعد میں جو ہوا ہم تو قید میں تھے، وہ تو آپ جانتے ہیں بعد میں کیا ہوا، اور اس لیے اسی پھر الیکشن کو بعد میں 31 جولائی میں ہم نے کہا کہ یہ سب اس کیس کے دوران آپ کو اپروچ کیا گیا، ججوں کو اپروچ کیا گیا؟ دیکھیں یہ سلسلے ہمارے جیسے ملکوں میں چلتے رہتے ہیں اور یہ نارمل بات ہے آپ کے لیے، بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، بدقسمتی سے یہ بات جنرل مشرف کی طرف سے رابطہ براہ راست کبھی؟ براہ راست کوئی رابطہ کس کے ذریعے نہیں تھا، وہ چھوڑیے ذرائع بہت ہوتے ہیں۔ تو پھر جرنیلوں کو ہم کیوں الزام دیں جب آپ ہی نام لینے کو تیار ہیں؟ نام دیکھیے اس وجہ سے کہ میں کسی کا مقصد کسی کو
ڈیمین نہیں کرنا، یہ میں کسی کو تو یہ آپ کا ایک ذاتی ڈیسیژن ہے، مطلب اس میں آئین اور قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا کس چیز میں؟ مطلب آئین اور قانون کو اگر آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو پھر تو آپ کو مجرموں کے نام لینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کو مجرموں کے کٹہرے میں لایا جائے اور پھر اگر مجھے کہا جائے کہ آپ شہادت دو ان کے خلاف، پھر میں مورلی اور اپنے ضمیر اور قانون کے مطابق، نہیں لمبا روٹ نہیں، دیکھیں ایک ہے ظاہر گپ شپ ہے، مطلب آپ اپنے تعلقات کچھ لوگوں سے خراب نہیں کرنا چاہتے؟ تعلقات میرے کسی سے بھی نہ خراب ہیں، مجھے تعلقات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر تعلقات کی پرواہ ہوتی مجھے تو پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا وہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جسٹس رمدے صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، پھر ہم بات کریں گے وقفے کے بعد اس تاریخی فیصلے کی جو جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے تحریر کیا، اور وہ فیصلہ تھا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا، اور یہ وہ بحالی تھی جو صدر مشرف نے ریفرنس جو چیف جسٹس کے خلاف بھیجا تھا، اس ریفرنس کو خارج کر کے چیف جسٹس کو بحال کیا تھا جسٹس رمدے کے بینچ نے۔ ہم اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔